اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کو مسافر کی نماز کے بارے میں چند احکام بتائیں گے اور پھر اگلی ویڈیو میں جو ہے کچھ اور بتائیں گے، اور اسی طرح جو ہے مسافر کی نماز کے جو مسائل ہیں وہ ہم آپ کو مرحلہ وار بتاتے جائیں گے۔ پہلے ہم ایک سوال کریں گے، پھر اس سوال کا جو جواب ہوگا آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ کے مطابق وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو شریعت کی روح سے مسافر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں کہ مسافر کون سی نماز قصر پڑھے گا۔ کون سی نماز قصر کا معنی ہوتا ہے آدھی، یعنی جو مسافر ہوتا ہے جو 28 میل تک سفر کرے، 14 میل جانے کا ہو، 14 میل آنے کا ہو، میل، اور پھر ہر میل کا 1.5 کلومیٹر بنتا ہے، تو کم از کم وہ بن جاتا ہے 42-45 کلومیٹر کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ جب چاہے تو وہاں اس کی نماز قصر ہوگی اور روزہ بھی قصر ہوگا، جو تفصیل کے ساتھ اس کے احکام آئیں گے۔ قصر کا معنی ہے آدھی، یعنی جو نماز 4 رکعتی ہے وہ آدھی ہوگی۔ صبح کی 2 رکعت ہے وہ بھی آدھی نہیں ہوگی، وہ پوری پڑھنی پڑے گی، سفر میں بھی پوری ہوگی۔ مغرب کی 3 رکعت ہے وہ بھی 3 کی 1.5 نہیں ہو سکتی، وہ بھی پوری 3 رکعت پڑھنی پڑے گی، چاہے انسان سفر میں بھی ہو، مسافر بھی ہو۔ اور البتہ یہ 3 نمازیں ہیں۔ عشاء کی نماز وہ 4 رکعت ہوتی ہے، جب سفر میں جائیں گے تو وہ 2 رکعت ہو جائے گی۔ اسی طرح ظہر کی 4 رکعت ہوتی ہے، اس کو سرائکی جیسا پیشی آتے ہیں، وہ 4 رکعت ہوتی ہے تو وہ 2 ہو جائے گی سفر میں۔ اور اسی طرح جو عصر کی ہے، جب کو دیگر آتے ہیں، وہ بھی جو ہے 4 کی 2 ہو جائے گی۔ تو وہی بات وہ بتا رہے ہیں کہ مسافر ظہر، عصر اور عشاء کی نماز کو 2 رکعت کر کے پڑھے گا۔ دوسرا سوال، مسافر کی نماز قصر پڑھنے کے لیے کتنی شرائط ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ شرائط کتنی ہیں، مسافر کن شرائط کے ساتھ نماز قصر پڑھے گا؟ تو فرمایا مسافر 8 شرائط کے ساتھ اپنی نماز کو قصر کرے گا۔ پہلی شرط ہے مسافر 8 فرسخ شرعی کی مسافت کا قصد رکھتا ہو، اور 1 فرسخ شرعی 5.5 کلومیٹر سے قدرے کم ہوتا ہے۔ میلوں کے حساب سے 8 فرسخ تقریباً 28 میل بنتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا، یعنی تو 8 فرسخ کا مطلب ہے 28 میل سفر۔ پہلی شرط یہ ہے، اور کلومیٹر کے حساب سے وہ 44 کلومیٹر بنتے ہیں۔ اچھا، دوسرا سوال ہے، اگر ایک آدمی کی جانے کی مسافت 5 فرسخ ہو اور واپسی کی مسافت 3 فرسخ ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسا آدمی نماز قصر پڑھے گا، لیکن کل مسافت 8 فرسخ بن رہی ہے، چاہے جانے اور واپس آنے کی مسافت ملا کر 8 فرسخ ہی کیوں نہ بن جائے۔ ہاں، وہ تو کہتے ہیں کہ 4 فرسخ تو نہیں بن رہی، جانے کے 8 فرسخ بنتے ہیں اور واپس آنے کے 3 فرسخ، فاصلے وہ راستے تبدیل کر لیتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ چونکہ مجموعی طور پر وہ 8 فرسخ ہو رہے ہیں، 4 اور 4، تو اب جو ہے نا وہ مسافر نماز قصر پڑھے گا۔ اچھا، اس صورت میں اپنی نماز، اگر کوئی اس مسافت سے کم سفر کرے یا مسافت کے پورے ہونے میں شک ہو تو اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہتا ہے یہ جو 8 فرسخ آپ نے بتایا ہے، 44 کلومیٹر، 28 میل 44 کلومیٹر، تو اس سے کم سفر ہو یا اس میں شک ہو تو اب اس صورت میں مسافر کی نماز کا کیا حکم ہے؟ تو فرماتے ہیں اس صورت میں وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا۔ مسافت کی ابتدا کہاں سے شروع ہوگی؟ مسافت کی ابتدا اس مقام سے ہوگی جس کے گزرنے کے بعد عرف عام میں انسان مسافر شمار کیا جائے، اور وہ غالب طور پر کسی شہر کا آخر ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں مسافر کس کو کہتے ہیں؟ مسافر، لفظ مسافر کا اطلاق کس بندے پر ہوگا؟ کیا جو ابھی گھر میں کھڑا ہے اور کپڑے پہن رہا ہے، تیاری کا اس نے قصد کر رہی ہے، وہ مسافر ہے؟ نہیں، فرمایا جب وہ شہر کے آخری کنارے پر پہنچ جائے گا اور اس کو مطلب وہ شہر والے نظر نہیں آئیں گے
تو پھر وہ سفر کی طرف جا رہا ہے تو وہ مسافر شمار ہوگا، یعنی شہر کا آخری کنارہ، تب وہ مسافر ہوگا۔ اچھا، اگلا سوال ہے، اگر ایک آدمی اختیاری حالت میں سفر نہ کر رہا ہو تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی مجبور ہو، اس کو کوئی مطلب گرفتار کر کے لے جا رہا ہے، کوئی مجبور کر کے لے جا رہا ہے، یا وہ کسی ڈاکو کے ہاتھ چل گیا ہے، یعنی اپنی مرضی سے وہ سفر نہیں کر رہا، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اچھا، علم صورت میں وہ اپنی نماز قصر پڑے گا، جیسے کسی آدمی کو گاڑی میں باندھ کر سفر کیا جائے اور اسے علم ہو کہ وہ مسافت تک سفر کرے گا تو اپنی نماز قصر پڑے گا۔ تو کہتے ہیں ایسی صورت میں بھی وہ نماز قصر پڑے گا، چاہے وہ گاڑی میں کسی اس کو باندھ کر لے جا رہے ہیں، مجبور کر کے لے جا رہے ہیں، تو تب بھی وہ نماز قصر پڑے گا۔ اگر اس کو اتنا پتہ چل گیا ہے کہ میں نے وہ شرعی مسافت پوری کر لی ہے، یعنی 44 کلومیٹر دور چلا گیا ہوں، یا 28 میل دور چلا گیا ہوں، یا 8 فرسخ دور چلا گیا ہوں گھر سے۔ تو اگلی صورت، اگر آدمی بے ہوش ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کو دوسرے شہر تک لے جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ اس صورت میں اس کی نماز پوری ہے، اس صورت میں اس کی نماز پوری ہے، یعنی آدمی اگر بے ہوش ہو جائے اور دوسرا آدمی اس کو دوسرے شہر تک لے جائے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ فرماتے ہیں ایسے شخص کی نماز پوری ہے، وہ آدمی جو بے ہوش ہے اور بے شک مسافر ہو تو وہ نماز پوری پڑھے۔ اچھا، اگر کوئی مسافت تک جانے سے پہلے اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیتا ہے یا متردد ہو جاتا ہے، یعنی شک میں، تردد میں آ جاتا ہے، تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ایسا آدمی مثلا 4 فرسخ سے پہلے اپنے سفر کا ارادہ ختم کر دیتا ہے یا متردد ہو جاتا ہے تو نماز پوری پڑھے گا، یعنی اگر آدمی شک کرتا ہے اور 4 فرسخ سے پہلے اس نے اپنا ارادہ ختم کر دیا ہے تو اب وہ نماز پوری پڑھے گا، وہ قصر سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر ایک آدمی اپنے گھر سے ایک معین شہر کا قصد کر کے نکلتا ہے لیکن راستے میں کسی دوسرے شہر جانے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ہاں، پہلے اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں لاہور جا رہا ہوں، پھر اس نے ارادہ کرا نہیں میں ملتان جاتا ہوں، یعنی وہ تبدیلی کرتا ہے۔ اس صورت میں اگر دوسرے شہر تک شرعی مسافت بنتی ہے تو نماز قصر پڑے گا۔ مثلا نجف سے کربلا کا ارادہ کرتا ہے لیکن راستے میں بغداد چلا جاتا ہے تو اپنی نماز قصر پڑے گا۔ یہ ہے کہ اگر انسان وہ اپنا ارادہ تبدیل کر لے، یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط کیا ہے؟ اسے علم ہو کہ مسافت تک سفر کرنے میں قواطع سفر پیش نہیں آئیں گے، یعنی اس کا سفر قطع نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، کاٹا نہیں جائے گا۔ چوتھی شرط ہے اس کا سفر مباح ہو۔ اگر کوئی گناہ کرنے جا رہا ہے، شراب بیچنے جا رہا ہے، بدکاری کے لیے جا رہا ہے، تو رشوت لینے کے لیے جا رہا ہے، تو ایسا آدمی چاہے مسافر بھی ہو اور 44 کلومیٹر بھی وہ گزار جائے تب بھی اس کی نماز پوری ہوگی، اس کو شریعت میں رعایت نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، غور کریں کہ شریعت میں اس بندے کو رعایت ہے جس کا سفر مباح ہے اور شریعت کے مطابق ہے، ورنہ وہ نماز پوری پڑے گا، اس کو رعایت نہیں ہے۔ اچھا، اگر مسافر کا سفر کرنا حرام ہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر اس کا سفر حرام ہے تو وہ نماز پوری پڑھے گا، چاہے خود سفر کرنا اس پر حرام ہو، جیسے بیوی کا سفر کی اجازت کے بغیر سفر کرنا، یا اس سفر کی غرض و غایت حرام ہو، جیسے کسی کو قتل کرنے کے ارادے سے سفر کرنا، چوری اور ڈاکہ ڈالنے کے لیے، زنا کے لیے، کسی ظالم کی اس کے ظلم میں مدد کرنے کے لیے سفر کرنا حرام ہے، اور وہ اپنی نماز پوری پڑھے گا۔ ہاں، تو اور یہ بھی یہاں نکتہ آ گیا ہے کہ عورتیں جو گھر سے باہر نکلتی ہیں اور ان کو شوہر کی اجازت نہیں ہوتی تو وہ نماز جو ہے نا اتنا سفر کر جاتی ہیں کہ مسافر بن جاتی ہیں 28 میل دور، تو ان کی نماز پوری ہے۔ ان کو چونکہ بغیر اجازت کے جا رہی ہیں، ان کا یہ مباح سفر نہیں ہے، جائز سفر نہیں ہے، ان کو بھی وہ قصر کی اجازت نہیں ہے، رعایت نہیں ہے۔ 5ویں شرط ہے وہ کثیر سفر نہ ہو، یعنی اکثر سفر میں نہ رہتا ہو، 20 دن سفر میں 10 دن گھر ہے، تو 1 دن گھر اور 3 دن سفر میں، تو یہ جو ہے نا ایسا آدمی کثیر السفر ہوتا ہے، اس کی بھی نماز پوری ہوتی ہے۔
انسان کثیر السفر کب بنے گا؟ 3 قسم کے لوگوں کا سفر کرنا کثیر السفر کہلاتا ہے۔ کثیر السفر انسان کب بن جاتا ہے؟ یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والا، جس کا پیشہ سفر کرنا ہو۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ پیشہ سفر کرنا ہو، نمبر 2 ڈرائیور، نمبر 3 کشتی بان پائلٹ اور ان کے مددگار جیسے کنڈکٹر وغیرہ۔ یہ 3 قسم کے ہیں، ڈرائیور، کشتی بان، پائلٹ اور ان کے مددگار جیسے کنڈکٹر وغیرہ۔ تو یہ کثیر السفر لوگ ہیں۔ اچھا، جس کا سفر کرنا اس کے پیشے کا مقدمہ ہو، جیسے ایک آدمی ایک جگہ رہتا ہے لیکن روزانہ دوسری جگہ اپنی ڈیوٹی کے لیے سفر کرتا ہے، جیسے ڈاکٹر، تاجر اور ٹیچر وغیرہ۔ تو یہ بھی اگر اپنا شرعی مسافت طے کرتے ہیں، روزانہ آتے جاتے ہیں، تو یہ بھی کثیر السفر ہے۔ ایسا آدمی جو کسی بھی غرض سے بار بار سفر کرتا ہے، مثلا جو روزانہ سیر کے لیے سفر کرتا ہے، یا علاج کے لیے سفر کرتا ہے، یا زیارت مقدسہ کے لیے سفر کرتا ہے، یہ 3 قسم کے لوگ جب بھی ان پر کثیر السفر کا عنوان صادق آئے گا تو ان کی نماز سفر میں پوری ہوگی۔ اچھا، تو آج اتنے جو ہے نا وہ کافی ہیں، کیونکہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ انشاءاللہ نیکسٹ ہم یہاں سے شروع کریں گے اور آپ کو مزید جو ہے وہ بتائیں گے۔